بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نے ایک غزوہ پڑھا ہے ابھی، غزوہ مستلق، تو جس میں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت میں آئیں اور بعد میں وہ حارث رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کر کے ان سے پھر نکاح کر لیا، اور اس طرح مدینے والوں میں 100 گھرانے جو تھے جو قیدی ہو کر آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہیں، اس لیے سب کو آزاد کر دیا گیا۔ اب غزوہ بنی مستلق سے پہلے منافقین کا جو رویہ تھا ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کو اسلام اور مسلمانوں سے عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً بڑی تکلیف تھی، چونکہ اوس و خزرج کی قیادت پر متفق ہو چکے تھے اور اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج بنایا جا رہا تھا کہ اتنے میں مدینہ کے اندر اسلام کی شعاعیں پہنچ گئیں اور لوگوں کی توجہ ابن ابی سے ہٹ گئی، اس لیے اسے احساس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔ اس کی یہ جلن اور تکلیف ابتدائی ہجرت ہی سے واضح تھی، جبکہ ابھی اس نے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ پھر اسلام کے اظہار کرنے کے بعد بھی اس کی یہی روش رہی، چنانچہ اس کے اظہار پر اسلام سے پہلے ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار حضرت سعد بن عبادہ کی آیت کے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مجلس سے گزر ہوا جس میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا۔ اس نے اپنی ناک ڈھک لی اور بولا، ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔ پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مجلس پر قرآن کی تلاوت فرمائی تو کہنے لگا، آپ اپنے گھر میں بیٹھیے، ہماری مجلس میں ہمیں نہ گھیریے۔ یہ اظہار اسلام سے پہلے کی بات ہے، لیکن جنگ بدر کے بعد جب اس نے ہوا کا رخ دیکھ کر اسلام کا اظہار کیا تب بھی وہ واللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا دشمن ہی رہا، اور اسلامی معاشرے میں انتشار برپا کرنے اور اسلام کی آواز کو کمزور کرنے کی مسلسل تدبیریں سوچتا رہا۔ وہ اعدائے اسلام سے بڑا مخلصانہ ربط رکھتا تھا، چنانچہ بنو قینقاع کے معاملے میں نہایت نامعقول طریقے سے دخل انداز ہوا تھا۔ اسی طرح اس نے غزوہ احد میں بھی شر بدعہدی مسلمانوں میں تفریق اور ان کے صفوں میں بے چینی، انتشار اور کھلبلی پیدا کرنے کی کوششیں کی تھیں۔ اس منافق کے مکر و فریب کا یہ عالم تھا کہ یہ اپنے اظہار اسلام کے بعد ہر جمعہ کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے تو پہلے خود کھڑا ہو جاتا اور کہتا، لوگو یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت و احترام بخشا ہے، لہٰذا ان کی مدد کرو، انہیں قوت پہنچاؤ اور ان کی بات سنو اور مانو۔ اس کے بعد بیٹھ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر خطبہ دیتے، پھر اس کی ڈٹائی اور بے حیائی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب جنگ احد کے بعد پہلا جمعہ آیا، کیونکہ یہ شخص اس جنگ میں اپنی بدترین دغا بازی کے باوجود خطبہ سے پہلے پھر کھڑا ہو گیا اور وہی باتیں دہرانی شروع کی جو اس سے پہلے کہا کرتا تھا، لیکن اب کی بار مسلمانوں نے مختلف اطراف سے اس کا کپڑا پکڑ لیا اور کہا، اللہ کے دشمن بیٹھ جا، تو نے جو حرکتیں کی ہیں اس کے بعد اب تو اس لائق نہیں رہ گیا ہے۔ اس پر وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا اور یہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا کہ میں ان صاحب کی تائید کے لیے اٹھا تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کوئی مجرمانہ بات کہہ دی۔ اتفاق سے دروازے پر ایک انصاری سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے کہا کہ تیری بربادی ہو، واپس چل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے دعائے مغفرت کر دیں گے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ علاوہ ازنی ابن ابی نے بنو نذیر سے بھی رابطہ قائم کر رکھا تھا اور ان سے مل کر مسلمانوں کے خلاف درپردہ سازشیں کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ابن ابی اور اس کے رفقا نے جنگ خندق میں بھی مسلمانوں کے اندر اضطراب اور کھلبلی بچانے اور انہیں مرعوب و دہشت زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی حسب ذیل آیات میں نازل کیا۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اے یثرب والو، اب تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لہذا پلٹ چلو، اور ان کا ایک فریق یہ کہنے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، یعنی ان کی حفاظت کا انتظام نہیں، حالانکہ وہ کھلے پڑے نہ تھے۔ یہ لوگ محض بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر شہر کے اطراف سے ان پر دعویٰ بول دیا گیا ہوتا اور ان سے فتنے میں اور شرکت کا سوال کیا گیا ہوتا تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی کچھ رکتے۔ انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ہو کر رہنی ہے۔
ان آیات میں موقع کے مناسبت سے منافقین کے انداز فکر، طرز عمل، نفسیات اور خود غرضی اور موقع پرستی کا ایک جامع نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ ان سب کے باوجود یہود، منافقین اور مشرکین غرض سارے ہی اعدائے اسلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اسلام کے غلبے کا سبب مادی تفوق اور اصل لشکر و تعداد کی کثرت نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب وہ خدا پرستی اور اخلاقی قدریں ہیں جن سے پورا اسلامی معاشرہ اور دینی اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر فرد سرفراز و بہرہ مند ہے۔ ان اعدائے اسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس فیض کا سرچشمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو ان اخلاقی قدروں کا معجزے کی حد تک سب سے بلند نمونہ ہے۔ اسی طرح یہ اعدائے اسلام 4-5 سال تک برسر پیکار رہ کر یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ اس دین اور اس کے حاملین کو ہتھیاروں کے بل پر نیست و نابود کرنا ناممکن نہیں، اس لیے انہیں غالباً یہ طے کیا کہ اخلاقی پہلو کی بنیاد بنا کر اس دین کے خلاف وسیع پیمانے پر پروپیگنڈے کی جنگ چھیڑ دی جائے اور اس کا پہلا نشانہ خاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بنایا جائے۔ چونکہ منافقین مسلمانوں کی صف میں 5واں کالم تھے، مدینہ ہی کے اندر رہتے تھے، مسلمانوں سے بلا تردد مل جل سکتے تھے اور ان کے احساسات کو کسی بھی مناسب موقع پر بآسانی بھڑکا سکتے تھے، اس لیے اس پروپیگنڈے کی ذمہ داری ان منافقین نے اپنے سر لی اور ان کی سر ڈالی گئی، اور عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے اس کی قیادت کا بیڑا اٹھایا۔ ان کا یہ پروگرام اس وقت ذرا زیادہ کھل کر سامنے آیا جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کی۔ چنانچہ عرب کا دستور یہ چلا آ رہا تھا کہ متبنہ منہ بولے بیٹے کو اپنے حقیقی لڑکے کا درجہ دیتے تھے اور اس کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھتے تھے۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شور و غب برپا کرنے کے لیے اپنے دانست میں 2 کمزور پہلو نظر آ گئے۔ ایک یہ کہ حضرت زینب آپ کی 5ویں بیوی تھی، جبکہ قرآن نے 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے یہ شادی کیوں کا درست ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، اس لیے عرب کے دستور کے مطابق اسے شادی کرنا نہایت سنگین جرم اور زبردست گناہ تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں خوب پروپیگنڈا کیا گیا اور طرح طرح کے افسانے گھڑے گئے۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو اچانک دیکھا اور ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئے کہ نقد دل دے بیٹھے، اور جب ان کے صاحبزادے زید کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے زینب کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالی کر دیا۔ منافقین نے اس افسانے کا اتنی قوت سے پروپیگنڈا کیا کہ اس کے اثرات کتب و احادیث و تفاسیر میں اب تک چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ سارا پروپیگنڈا کمزور اور سادہ لو مسلمانوں کے اندر اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ بالآخر قرآن مجید میں اس کی بابت واضح آیات نازل ہوئی جن کا اندر شکوک و پناہ کی بیماری کا پورا علاج تھا۔ اس گنڈے کی وسعت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ سورہ احزاب کا آغاز ہی اس آیت کریمہ سے ہوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کافرین و منافقین سے نہ دبو، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ منافقین کی حرکتوں اور کاروائیوں کی طرف ایک طائرانہ اشارہ اور ان کا ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری حرکتیں صبر اور نرمی اور لطف کے ساتھ برداشت کر رہے تھے، اور عام مسلمان بھی ان کے شر سے دامن بچا کر صبر و برداشت کے ساتھ رہ رہے تھے، کیونکہ انہیں تجربہ تھا کہ منافقین قدرت کی طرف سے رہ رہ کر رسوا کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا، وہ دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال 1 بار یا 2 بار فتنے میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ غزوہ بنو المصطلق میں منافقین کا کردار۔ جب غزوہ بنو المصطلق پیش آیا اور منافقین میں اس میں شریک ہوئے تو انہوں نے ٹھیک وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے، اگر وہ تمہارے اندر نکلتے تو تمہیں مزید فساد ہی سے دوچار کرتے اور فتنے کی تلاش میں تمہارے اندر تک رہتے۔ چنانچہ اس غزوے میں انہیں بڑاس نکالنے کے 2 مواقع ہاتھ ہے، جس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں خاصا اضطراب و انتشار مچایا۔